رشتہ کرتے وقت کبھی جھوٹی تعریف نہ کریں، نہ بیٹی کی نہ بیٹے کی، جو سچی باتیں بتا دیں۔ جو رسوائی بعد میں ہوتی ہے نا اور چرچا ہوتا ہے نا رشتہ ٹوٹنے کا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ رشتہ نہیں لیں گے، سچ بتانے سے رشتہ قبول نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا۔ آپ کہیں کہ جناب میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، کتنے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ مرد ہی نہیں ہوتا، اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی جو بقائے نسل کے لیے ضروری ہے، اور ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب رشتہ ٹوٹتا ہے پتہ چلتا ہے نا پورے جگ کو اور جہان کو، وہ پہلے نہیں پتہ ہوتا۔ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ رسوائی سامنے آتی ہے، ہمارا یہ کاروبار، ہمارا وہ کاروبار، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ جب شادی کے بعد حقیقت کھلتی ہے تو دل میں عزت ہی نہیں رہتی، گھر چلتا ہی ایک دوسرے کی عزت سے ہے۔ شوہر کے دل میں اگر بیوی کی عزت ہی نہ رہے، بیوی کے دل میں شوہر کی کوئی قدر ہی نہ رہے، اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، ساری عمر آپ جناب زور لگا لیں، آپ دوبارہ وہ اپنی عزت اور اپنا مرتبہ قائم نہیں کر سکتے۔ جھوٹ کبھی نہ کوئی بولے، جو بیٹی کی خاصیت ہے، تعلیم ہے، جو بھی ہے، اس کی شرافت بتا دی جائے، جو بیٹے کا کاروبار ہے، روزگار ہے، اس کا بھی بتا دیا جائے، نہیں ہے بتا دیا جائے کہ ہم کوشش میں ہیں، بچہ محنتی ہے، انشاءاللہ جلد کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو جائے گا۔ جو شریف آدمی ہوگا وہ توکل بھی کرتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اسباب کو بھی دیکھتا ہے، لیکن کچھ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ خود قرآن کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ شادی کے بعد تمہارے رزق کے اسباب ہم کھول دیں گے، رزق کے وسائل کھول دیے جاتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ مجھے کل رات ایک پروگرام کے اندر ایک دوست ملا، اس نے کہا میری تعلیم بھی تھی، سب کچھ تھا، میں کون سی جگہ تھی جہاں جاب کے سلسلے میں بھاگا نہیں ہوں، لیکن میری کوشش سے سارے واقف تھے، میرا جیسے رشتہ ہوا، میری بیوی میرے گھر میں آئی، اللہ رب العزت نے مجھے ایک اچھی عزت والی جاب دے دی ہے۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اسباب کو بھی دیکھنا ہے، وسائل کو بھی دیکھنا ہے، بیٹی والے بھی کوشش کریں، لیکن کچھ اپنے رب پر بھی بھروسہ کریں، کیونکہ رب نہیں چاہے گا تو پھر اسباب اور وسائل بھی کچھ نہیں کر سکتے، بڑی بڑی نوکریاں بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر رب کو منظور نہیں ہے تو۔ لیکن جھوٹ کا سہارا نہ لیں، جو ہو سچ بتا دیا جائے۔ حضرت بلال حبشی کا عشق ہم نے سنا ہے، کردار ہم نے نہیں سنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی حضرت خالد رضی اللہ تعالی، ان کے بھائی کا نام خالد، ان کا رشتہ ایک قریش کے خاندان میں کرنے گئے نا، پیغام نکاح لے کر گئے۔ اب قریش کا خاندان اونچا خاندان تھا، اور حضرت بلال حبشی تو آپ کو پتہ ہے وہ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا، اور رنگ کے بھی کالے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی کا جا کر جو تعارف کروایا یا اپنا تعارف کروایا، فرمایا نحن من قد عرفتم، ہم وہ ہیں جن کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ کننا عبدین اعتقنا اللہ، ہم غلام تھے دونوں بھائی، ہمیں اللہ نے آزاد کر دیا، اب ہم غلام نہیں ہیں۔ کننا ضالین فہدانا اللہ، ہم سیدھی راہ پر نہیں تھے جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کننا فقیرین فاغنانا اللہ، ہم فقیر تھے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ اللہ نے ہمیں لوگوں کی محتاجی سے بچا لیا ہے۔ فرمایا یہ ہے ہمارا تعارف اور میرے بھائی کا تعارف، ان تنکحوہ، اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھائی سے کر دو گے تو فالحمدللہ، اللہ کا شکر، اور وَإِن تَرُدُّوهُ، اور اگر تم نے ہمیں رد کر دیا، رشتہ ہمارا منظور نہ کیا، کوئی بات نہیں، فاللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دے گا، کوئی ناراضگی والی بات نہیں، سیدھی سی بات کی۔ کیا حضرت بلال حبشی نہیں کہہ سکتے تھے کہ لوگوں جانتے ہو میں عاشق، میرا عشق مشہور ہے، میں نے دین کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تپتی ریت کے اوپر میں نے آزمائشیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، اپنا بنیادی تعارف کروایا، خاندانی تعارف کروایا، ہم ایسے تھے اب ہم ایسے ہیں، ہم ایسے تھے اب ہم ایسے ہیں، اللہ کی توفیق سے۔ انہوں نے کہا کہ کون آیا ہے؟ بلال آیا ہے، وَمِثْلُهُ لَا يُدْفَعُ، اور بلال جیسے آدمی کو واپس کر دیں، ہم خالی موڑ دیں۔ وہ قریش کے خاندان سے تھے، اور انہوں نے بلال کے بھائی حضرت خالد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا نا تو بھائی خالد کہنے لگے کہ یغفر اللہ لکا، اوہ میرا بھائی اللہ تیری بخشش کرے، الا ذکرتا سوابقنا الی الاسلام و مشاہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یار تو نے یہ بتایا کہ ہم غلام تھے، یہ تو نے بتایا کہ ہم پہلے مسلمان نہیں تھے پھر مسلمان ہوئے، ہم پہلے فقیر تھے، یہ تو تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، والسابقون الاولون، جن کی اللہ نے بھی تعریف کی ہے کہ بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا آزمائش کے دور میں۔ اور تم نے یہ تعارف نہیں کرایا اپنا کہ ہم حضور کے ساتھ مل کر ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اپنا جہاد نہیں بتایا، اپنی شجاعت اپنی بہادری نہیں بتائی آپ نے، یہ آپ نے اپنا وہ تعارف کروایا جو ایک پچھلی باتیں تھی۔ حضرت بلال حبشی کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی سے، اور حضرت بلال آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ، چھوڑ دو اس بات کو۔ قد صدقت، میں نے جو کچھ کہا ہے ان کو سچ کہا ہے، اور یاد رکھنا ان کا حق صدق، تیرا نکاح بھی اسی سچائی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں نے سچ بولا ہے۔ حالانکہ جو بھائی نے بات کی تھی وہ بھی سچ تھی یا نہیں تھی؟ واقعی سب سے پہلے یہ لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے، واقعی حضور کے ساتھ مل کر یہ جنگیں لڑنے والے تھے، بھائی نے بھی کوئی غلط تو بات نہیں کی تھی، لیکن حضرت بلال کا مقصد یہ تھا کہ رشتہ کرتے وقت اپنی حیثیت جو حقیقی ہے، اپنا تعارف جو خاندانی ہے، اپنی پوزیشن جو مالی ہے، سچ بتانا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے سچ بھی چھپایا کیونکہ اس میں اپنی تعریف ہو رہی تھی، تھا سچ، لیکن تھوڑی خود پسندی آ رہی تھی کہ ہم ایسے، لیکن انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم تو غلام تھے، بس اللہ نے مہربانی کی اور ہم اب آزاد ہو گئے۔ سچ کی برکت بھی ہوئی، اور حضرت بلال حبشی نے ہمیں بتایا کہ رشتہ کرتے وقت بیٹی ہے یا بیٹا ہے کبھی جھوٹ منسوب نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں میرا بھائی۔